अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, फिट फाट है मतलब यार। आज मैं 4 महीने पुरानी वीडियो में अपलोड करने जा रहा हूँ, तो कुछ रीज़न की वजह से मैंने नहीं अपलोड की। तो अभी वो क्लिप लगाऊंगा मैं, आप लोग देखना। वो एडिटिंग भी मैंने कुछ नहीं की। 4 महीने में पहले कैसा दिखता था वो भी आप लोग को पता चल जाएगा। तो लेट्स गो, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो उसके अंदर ना मैंने अपने मतलब जो पहला मेरा नाम था ना चैनल का, तो वो मैंने नाम लिया था सलमान ऑफिशियल। तो आप ये नहीं सोचना कि वो चैनल की वीडियो है। तो इसी चैनल क्लिप लगा रहा होती है, जाके देखो, एंजॉय करो, मज़ा आएगा। कैसी वीडियो है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना। सही है, बाय बाय। चलो, तो व्हाट्सअप गाइस, तो आप लोग कैसे हैं यार? उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। तो यार आज जैसे कि आप मेरा चैनल लिख रहे हैं सलमान ऑफिशियल, तो आज हम बात करने वाले जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, तो आज उसके बारे में मालूमात करेंगे। फैमिली व्लॉगिंग सही है या नहीं? अगर सही नहीं भी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि जो आपके मोहल्ले में जो आपका कज़न या भाई कोई भी फैमिली व्लॉगिंग करता है तो उससे परहेज करें। तो चलो चलते हैं और देखते हैं फैमिली व्लॉगिंग बनाना सही भी है या गलत। देखते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या सही भी है या गलत है। गाइस 3 2 1 पे तू यहाँ कैसे आ कुरान पाक और हदीस मुबारका के अंदर जगह जगह अल्लाह ताला इंसानों को वार्निंग दे रहे हैं, जिसका मफहूम है कि अल्लाह को छोड़कर दुनिया के माल दौलत को अपना खुदा मत बनाओ। इस दौलत को कमाने की खातिर अल्लाह और इसके हुक्म को मत भूल जाना, और ऐसा ना हो कि ये लालच और गफलत तुम्हें गुमराही और आखिरकार कब्र तक पहुंचा दे। सूरह अल बकरा में आता है कि तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद और तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए आजमाइश हैं, क्योंकि अल्लाह ताला इन चीज़ों को लेकर भी आजमाता है और देकर भी कि कौन है जो कि इस आजमाइश के अंदर अल्लाह को याद रखता है और कौन है जो कि इसके आने के बाद अल्लाह को भुला बैठता है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये दुआ मांगा करते थे कि ए अल्लाह, मोहम्मद और आले मोहम्मद को बस इतना रिस्क देना कि इनका जिस्म और रूह का ताल्लुक बाकी रह जाए। अब ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का माल कमाने से ही मना किया, बल्कि आपके पास जो कुछ भी होता आपकी ख्वाहिश होती कि मैं शाम से पहले वो सब कुछ सदका कर दूं। यहाँ तक कि हदीस मुबारका के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास अगर ओहद पहाड़ के बराबर सोना हो तो शाम से पहले मैं उसको भी अल्लाह की राह में सदका कर देता। सही हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर उम्मत के लिए एक फितना होता है और मेरी उम्मत का फितना है माल। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आज अपने माशरे के अंदर देखें कि इसी माल की हवस ने हलाल और हराम की तमीज तक भुला दी है। इन सो कॉल्ड मुसलमानों को जुआरी, शराबी, सूदी और दयूस भी बना दिया है। सूरह अल कहफ की आयत 28 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि इन लोगों की पैरवी ना करो जिनके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है, जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं और जिनका मामला हद से गुजर चुका है। सूरह अल हमजा की आयत 1 से 3 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि ऐसे शख्स के लिए जो कि दूसरों पर ऐब लगाए और माल जमा करे और इसको गिन गिन कर रखे, इसके लिए बर्बादी है। वो समझता है कि इसका माल इसे हमेशा बाकी रखेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बदनसीब है वो इंसान जो कि दिनार और दिरहम का गुलाम बन जाए। मैं जब भी इन आयात के मफहूम को समझता था कि अल्लाह और इसका रसूल बार बार फरमा रहे हैं कि देखना इस माल को अपना रब ना बना लेना, तो मुझे इसका मतलब कभी समझ में नहीं आया कि भला कोई शख्स अपने मालो दौलत की इबादत अल्लाह को छोड़कर कैसे कर सकता है। आज इन दयूस को देखकर ये बात समझ में आती है कि इसका असल मतलब क्या था। मुझे समझ में आया कि जब मालो दौलत कमाने की और इसे जमा करने की हवस इंसान की ऑब्सेशन के अंदर बदल जाए तो वो किसी ना हराम की परवाह करता है और ना किसी बेशर्मी और गैरत की, न किसी रिश्ते का एहतराम करता है, ना किसी दीन की तालीमात का और ना अल्लाह के हुक्म का। आप देखें कि आज फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर जो बहन, बेटी और बीवियों को दिखाकर जो व्यूअरशिप और फेम हासिल किया जा रहा है, इसके पीछे यही मालो दौलत की हवस ही तो है जो इन लोगों को इतना बेगैरत बना देती है कि वो घर की औरतों और अपनी पर्सनल लाइफ को दिखाने के अंदर जरा भी शर्म महसूस नहीं करते। हदीस शरीफ के अंदर वाज़े तौर पर ऐसे लोगों को दयूस कहा गया है, यानी बेगैरत। और इस शख्स की बाकायदा निशानियां बताई गई हैं कि ऐसा शख्स जो कि अपनी बीवी या खानदान की औरतों को बेहयाई, गैर शरई ताल्लुकात या फहाशी की इजाजत दे, अपनी औरतों को बेपर्दगी, गैर महरम मर्दों के साथ ताल्लुकात, इनसे बात करना या बाकी फैश हरकतें करवाते हुए इसे गैरत महसूस ना हो कि हजारों लाखों लोग इसको मोबाइल पर बैठे देख रहे होंगे और उसके बारे में न जाने क्या कुछ सोचते होंगे, और ना वो शख्स इस बुराई से अपनी बहन बेटी को मना करे। आज ये वजाहत इन तमाम सो कॉल्ड फैमिली व्लॉगर्स पर पूरी उतरती है। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इन दियोस के लिए किस कदर वईद सुनाई है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 किस्म के लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। पहला वो जो कि वालिदैन की नाफरमानी करे, दूसरा वो औरत जो कि मर्दों के जैसा होलिया बनाए, और तीसरा है दयूस।
ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ اور میں حشر کے میدان میں حساب کتاب کے لیے کھڑے ہیں اور اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں کے اندر شامل ہو جن کی طرف اللہ کی ذات کلام کرنا تو دور دیکھنا بھی گوارا نہ کرے. تو سوچیں ذرا، تصور کریں کہ ہمارے دل پر کیا بیتے گی. دنیا میں بھی اگر کوئی شخص آپ کو 2 لوگوں کے سامنے اگنور کر دے تو یہ آپ سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن جہاں پر آپ کی ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے. اور یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو دیوس کو دیکھے گا، نہ اس کو پاک کرے گا، اور نہ ہی اس سے بات کرے گا. وہاں اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ ایسا دیوس نہ جنت کے اندر جائے گا، نہ اس سے اللہ تعالیٰ کوئی کلام فرمائیں گے اور نہ اس کی طرف دیکھیں گے. اب اس سے بڑھ کر شدید عذاب ایسے شخص کے لیے بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ پر افسوس کہ یہاں وہ مال جسے کمانے کے لیے اس نے یہ سب حرام کام کیے، یہ مال و دولت اس کے کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ آخرت کی کرنسی نیکیاں ہیں، نہ کہ دنیا کا مال و دولت. اور حرام طریقے سے یہ کمایا گیا تمام مال دنیا کے اندر ایسے ہی رہ جائے گا اور آپ کے رشتہ دار اس کو آپس میں بانٹ کر ختم کر دیں گے. لیکن اس کا حساب آپ کو قبر کے اندر دینا پڑے گا کہ یہ مال آپ نے کیسے کمایا. اللہ ماشاء اللہ، یعنی اللہ چاہے تو کسی کو ہدایت بھی دے دے. مثال کے طور پر یہ لڑکا ہے جس کا نام ہے اسد. لوگ اس کی لکس کی وجہ سے اس کا مذاق بنایا کرتے تھے، اور اس نے بہت ہی کم عمر کے اندر شادی کر کے لوگوں کو اس کا بہت اچھا میسج دیا. اور اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کے ساتھ اسد نمرا ولاگ نام کے ایک چینل سے فیملی ولاگنگ سٹارٹ کی. یہ فیملی ولاگنگ کے اندر اپنی بیوی کو اور گھر والوں کو بھی دکھایا کرتا تھا، لیکن اللہ نے اس کے دل کو ہدایت کے لیے چن لیا اور ہر ماہ لاکھوں کی آمدن کو اس نے اللہ کے حکم کے آگے ٹھکرا دیا. آپ سب لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اس کے لیے کتنی ہمت اور بہادری چاہیے. آج ہمارے ہاں تو حالت یہ ہے کہ کسی کو 1000 روپیہ بھی کہیں سے آ رہا ہو تو وہ اس کو بھی نہیں چھوڑتا. لیکن سلام ہے اس لڑکے کی ہمت کو اور اس کی استقامت کو، کیونکہ اس کو کہتے ہیں غیرت مند مرد. اللہ تعالیٰ اس کو اس کے عمل پر صبر و استقامت عطا کرے. اس لڑکے نے ہمت کر کے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت ہی اچھی مثال سیٹ کی ہے. لیکن افسوس کہ آج ہمارا یہ معاشرہ آن لائن زیادہ تر اس وجہ سے زوال کا شکار ہو چکا ہے کہ ماں بیٹیوں کو لائیو ہزاروں لوگوں کے سامنے بٹھا کر ولگر قسم کا لباس پہنا کر باقی دنیا کو دکھا رہی ہیں کہ دیکھو میری بیٹی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. اس کی ولگر قسم کی تصویریں اور ویڈیوز کو پوسٹ کرنا تاکہ نوجوان نسل کے جذبات کو بھڑکایا جا سکے اور بدلے میں یہ اس کو گفٹ سینڈ کر کے پیسے بھیجیں. آج سے پہلے کسی شخص نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس قدر بغیرتی مسلمان قوم کے اندر عام ہو جائے گی کہ بیٹیوں کو سرے عام مائیں اس طرح سے ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن کی صورت لوگوں کے سامنے صرف پیسہ کمانے کی خاطر پیش کریں گے. آج سے پہلے یہ کام طوائفیں کیا کرتی تھی. ان لوگوں کی غیرت اور شرم اس پیسے نے بالکل ختم کر دی ہے. یہ ڈیجیٹل طوائف گیری ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر کے تباہ کرتی جا رہی ہے، کیونکہ ایسے نہ جانے کتنی لڑکیاں ہیں جو کہ ابھی بھی ینگ ہیں اور ان لوگوں کو آئیڈیل مان کر موٹیویٹ ہوتی ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ بن جاتا ہے کیونکہ لوگ اس کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. کچھ ہی ٹائم کے بعد یہ چیزیں آپ کو نارملائز ہوتی نظر آئیں گی اور اس طرح سے کسی معاشرے کا زوال شروع ہوتا ہے. جیسا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بار کہا تھا کہ اگر کسی معاشرے کو بنا جنگ کے تباہ کرنا ہو تو اس کی نوجوان نسل کے اندر فحاشی کا زہر پھیلا دو. اور فیملی ولاگنگ اور ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن کے نام پر یہ فحاشی ہمارے معاشرے کے زوال کی بہت بڑی نشانی ہے. اب یہاں پر ایک لمحے کے لیے رک کر ذرا سوچیں کہ یہاں پر اصل قصور کس کا ہے. کیا یہ بے شرم اور دیوس فیملی ولاگرز اس تباہی کے اصل قصوروار ہیں یا پھر ان کو دیکھنے والی عوام؟ سمپل سا جواب ہے کہ آپ لوگ جو کہ ان کو دیکھتے ہیں اور ان کی ویورشپ بڑھا کر ان کو پیسہ کمانے میں مدد کرتے ہیں. ایک دکاندار اپنی شاپ پر وہی چیزیں رکھ کر بیچے گا جس کے گاہک اس کے لیے سب سے زیادہ ہوں گے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہو، زیادہ سے زیادہ مال کما سکے. اب آپ ذرا غور کریں تو دیکھیں گے کہ ان لوگوں کی ویڈیوز پر سب سے زیادہ ویوز انہی ویڈیوز پر آتے ہیں جن کے اندر یہ اپنی بیوی، بہن یا بیٹی کے ساتھ کوئی ولگر قسم کی حرکت کریں یا ان کو کسی ولگر طریقے سے دکھائیں. تو بتائیں کہ اس میں سب سے زیادہ قصوروار کون ہوا؟ یہ لوگ تو بے شک قصوروار ہیں، لیکن اس سے زیادہ ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں. دیکھیں آج کی یہ کڑوی سچائی ہے کہ اگر یہ فیملی ولاگرز یا دیوس اپنی فیملی کو دکھانا چھوڑ دیں تو آپ ہی لوگ ہیں جو کہ ان کو دیکھنا بھی چھوڑ دیں گے. خاص طور پر ان کی آڈینس چھوٹے بچوں کی ہے جو کہ ابھی تک میچور نہیں ہوتے اور ان کو اچھائی برائی کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا. اور دوسری طرف ان کو دیکھنے والی زیادہ تعداد ہوتی ہے عورتوں کی جو کہ یہ جاننا چاہتی ہیں اور بہت ہی انٹرسٹڈ ہوتی ہیں کہ دوسرے کے گھر کے اندر کیا چل رہا ہے. اسی ایک وجہ کی وجہ سے یہ عورتیں سب سے زیادہ ڈراماز کو بھی دیکھتی ہیں. لہٰذا سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بچوں کو تو سمجھایا جا سکتا ہے لیکن ان عورتوں کا کیا کریں جو کہ سمجھدار ہو کر بھی ایسی چیزوں کو سپورٹ کرتی ہیں. یہ فیملی ولاگرز آپ کے بچوں کے لیے بھی کوئی اچھی مثال سیٹ نہیں کر رہے. اپنا لگژری لائف سٹائل دکھانا، گھر کی عورتیں دکھانا، ان پروفیشنل قسم کا بیہیویئر، بچے اس سب کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. اور آج اگر ہم نے اس فیملی ولاگنگ کے کلچر کو ختم کرنے کے لیے کوئی آواز نہ اٹھائی تو اس وائرس کو پھیلتے دیر نہیں لگے گی، کیونکہ ہر گھر کے اندر ایک فیملی ولاگر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا جو کہ انہی کی طرح دیوس ہوگا. لیکن پھر بھی لوگ اس کو نارملی سمجھیں گے کیونکہ تب تک یہ معاشرہ اس کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ چکا ہوگا. اسی لیے خدا را ان لوگوں کو بلیم کرنے سے پہلے خود کو بلیم کریں. ان لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دیں تو یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے.
اگر آپ اس کا متبادل دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں، تو کسی ایسی جگہ پر انویسٹ کریں جہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے، آپ کا نالج بڑھے، کوئی نئی سکل سیکھنے کو ملے اور آپ کے ٹائم کا متبادل ہو۔ یہ لوگ آپ سے آپ کی سب سے قیمتی چیز، آپ کا وقت لے کر بدلے میں آپ کو صرف مایوسی، احساس کمتری اور ڈپریشن دے رہے ہیں۔ ان کی ویڈیوز کے اندر کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہے، نہ ہی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بلکہ یہ سیدھا سیدھا وقت کی بربادی اور فحاشی ہے۔ نیا آئی فون لینے کی سرمنی، قربانی کے جانور کو لے کر آنا، اس کی قربانی تک تمام ولاگز، کسی فنکشن اور دکھاوے کی 10 ویڈیوز بنا کر یہ اس فنکشن کی قیمت سے بھی کئی گنا زیادہ قیمت آپ کے وقت کے بدلے میں وصول کر لیتے ہیں، اور بدلے میں آپ کو صرف احساس کمتری اور ڈپریشن دیتے ہیں، کیونکہ آپ ان کی لگژری لائف سٹائل کو دیکھ کر اپنی لائف کے ساتھ ان کو کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں، جو کہ آپ کو ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی لائف کے اندر سب کچھ اسکرپٹڈ ہوتا ہے، جو کہ آپ کو یہ کیمرے پر دکھا رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کی لائف کے اندر کوئی مسئلے، کوئی پریشانیاں نہ ہوں، لیکن یہ ہمیشہ اپنی لائف کو آئیڈیلائز کر کے ایسے دکھاتے ہیں کہ جیسے ان کی لائف بہت ہی آئیڈیل ہے، حالانکہ یہ سب کچھ اسکرپٹڈ ہوتا ہے۔ لیکن ان کو دیکھنے والے جو بچے ہیں وہ تو اس بات کو نہیں سمجھتے اور اسی لائف کو حقیقت سمجھ کر اپنی لائف کو خراب کر لیتے ہیں۔ ایون کہ کچھ لوگ تو ڈپریشن کے اندر اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ خودکشی کی بھی نوبت آ چکی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کی لائف کے اندر کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ اپنی لائف کے اندر کس قدر خوش ہیں، ان کے رشتے بھی کتنے اچھے ہیں اور ان کے پاس کتنا مال و دولت ہے۔ یہ باہر کے ٹور کرتے ہیں، دنیا کی ہر مہنگی چیز خرید سکتے ہیں، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن دوستو، آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ دراصل آپ کا ٹائم برباد کر کے، اپنی غیرت کو بیچ کر اور اپنے فیک لائف سٹائل سے آپ کو ڈپریشن کے اندر ڈال کر یہ سب کچھ حاصل کیا ہے۔ لہٰذا ابھی بھی وقت ہے کہ اپنا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنے کی کوشش کریں کہ کیا چیز آپ کو فائدہ دے رہی ہے اور کیا چیز ہے جو کہ آپ کی لائف کو اور آپ کی سوچوں کو برباد کر رہی ہے۔ اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ کہیں آپ انجانے کے اندر استعمال تو نہیں ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو بھائی آپ لوگوں نے دیکھا جب فیملی ولاگنگ کرنا غلط ہے یار۔ آپ لوگ بھی جو آپ کے پڑوسی ہے، جو بھی ہے، اگر آپ کے علاقے میں کوئی فیملی ولاگنگ کرتا ہے تو آپ اس کو یہ ویڈیو شیئر کریں۔ تو بھائی فیملی ولاگنگ مت کرو، تو اس کو ہمارے اسلام میں دیوس کہا جاتا ہے، صحیح ہے، جو مطلب ایسے پیسے کما رہے ہیں یہ دنیا میں مال و دولت۔ تو آپ لوگوں نے ویڈیو تو دیکھی ہوگی، کیسی ویڈیو ہے؟ تو یہ قرآن و حدیث میں بھی لکھا ہے، مطلب یہ بیوی فیملی دکھانا، اس ذریعے سے اگر پیسہ کماؤ گی تو وہ حرام ہوگا، اور ایک تو دیوس بھی کہا جائے گا اس بندے کو۔ تو میری آپ لوگ سے یہی گزارش ہے، یہ اپنے جو بھی آپ کا کوئی بھی فیملی ولاگنگ کرتا ہے تو آپ اس کے بعد یہ ویڈیو ضرور شیئر کرنا، وہ بھی دیکھے گا ویڈیو تو شاید اس کو کچھ آ جائے، بس وہ فیملی ولاگنگ کرنا بند کر دے، اس کے دل و دماغ میں خیال آئے تو بھائی یہ صحیح کر رہا ہوں میں کیا غلط کر رہا ہوں۔ تو صحیح ہے، آپ لوگ کو بس یہی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی تھی۔ تو یار میں نے دیکھی تھی یہ ویڈیو تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، مجھے کتنا ثواب ملے گا اگر میری وجہ سے کچھ لوگ فیملی ولاگنگ کرنا چھوڑ دیں۔ تو بس آج کی ویڈیو یہیں پہ، تو ملتے ہیں کوئی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ۔